میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان جو واقعتاً دل سے گناہ چھوڑنا چاہتا ہے اور گناہ چھوڑنے میں مخلص ہے، سمجھتا ہے کہ یہ گناہ دنیا اور آخرت میری تباہ و برباد کرنے والے ہیں اور مجھے بہرحال ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن اس دور میں گناہوں کا چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، معاشرے اور ماحول کی طرف سے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے کچھ تدبیریں اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں، کچھ نسخے بیان فرمائے ہیں۔ اگر وہ نسخے استعمال کر لیے جائیں تو پھر گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کی انسان کو جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو اللہ پاک اس کا حصول اتنا ہی آسان بنا دیتے ہیں، اس کو عام کر دیتے ہیں کہ جو چاہے جس وقت چاہے، اگر ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، کچھ تو کرو یار۔ اور ایک انسان کو جتنا گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، دنیا کی کسی چیز کی اتنی ضرورت نہیں۔ ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، روٹی نہ ملے تب گزارا ہو جائے گا، پانی نہ ملے تب گزارا ہو جائے گا، لیکن گناہ چھوڑے بغیر ایک انسان کا اور خصوصاً مسلمان کا گزارا اس دنیا میں ممکن نہیں۔ اس کی دنیا بھی بے چینی میں گزرتی ہے اور آخرت تو ہے ہی ہے، آخر مسلمان ہے، مرنا ہے اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے کیونکہ اس کی زیادہ ضرورت تھی تو ایک نہیں کئی نسخے بیان فرمائے۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اس کو، یہ سورہ عنکبوت کی 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس پہلی آیت میں اللہ پاک نے گناہ چھڑانے کے 4 نسخے بیان فرمائے، اور ہر نسخہ ایسا اکسیر ہے کہ ایک ہی کو اگر استعمال کر لیا جائے تو یہ گناہوں والی بیماری چھڑانے کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے جو پہلا نسخہ ہے تلاوت قرآن، اس کی جو ضروری باتیں تھیں وہ تقریباً بیان ہو چکی۔ دوسرا نسخہ ہے اقامت صلاۃ، اس پر بات شروع ہے۔ اب تک جو بات بیان ہوئی ہے وہ ساری نماز کی اہمیت پر بیان ہوئی ہے، تاکہ آپ کو کچھ نسخے سے مناسبت ہو جائے۔ جیسے حکیم ڈاکٹر پہلے جو ہے نا ذہن سازی کرتے ہیں ہنسانے کے لیے، کل پرسوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ڈاکٹروں کو وہ جو پڑھایا جاتا ہے نا تو اس میں باقاعدہ ایک مضمون مستقل یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ مریض کو پھنسانا کیسے، مریض کو مریض بنانا کیسے، اپنا گاہک کیسے بنانا ہے۔ یہ باقاعدہ ان کی تعلیم کا ایک حصہ، اللہ عالم
اب وہ آدمی اس کی معلومات میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ صحیح بات بتلا دیں بیماری ختم ہو جائے تو دوبارہ کس نے ڈاکٹر کے پاس جانا. یہ دوائی ایسی دیتے ہیں، غذائیں ایسی بتاتے ہیں کہ دوبارہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی رہے، جاتا ہی رہے بس. جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا تو فوراً ایک فائل بنا دیں. ہمارے بھی ایک ڈاکٹر شاگرد بیٹھے ہیں، پچھلے سال کے فارغ ہوئے، ڈاکٹر بھی ہیں اور فارغ التحصیلات، تو فائل میں لگا کے بھیج دیں گے آپ کو وہ فائل آپ. تو یہ جو دوسرا نسخہ ہے اقامت صلاۃ، اب تک اس کی میں اہمیت بیان کرتا رہا تاکہ آپ کو نسخے سے کچھ مناسبت ہو جائے، آپ کی ذہن سازی کرتا رہا. نسخہ جو ہے نا وہ تو واضح ہے بھائی، لیکن ایک سوال کا آج جواب دینا. نسخہ یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے سے جو بندہ پڑھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرے. اب بات بڑی عجیب ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نماز کی پابند ہے، کئی ایسے ہیں جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے، جماعت کا اہتمام کرنے والے، خشوع خضوع کا اہتمام کرنے والے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں میں پھنسے ہوئے. ایک حکیم ہے اور ایسا ماہر تشخیص ہے کہ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہی بیماری کی تہ تک پہنچ جاتی. ڈاکٹروں کو تو ٹیسٹوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ حکیم کو اللہ نے ایسی مہارت دی ہے. پرانے زمانے میں ایسے نباز حکیم گزرے ہیں، اب بھی کا دکا کہیں ہے کہ بس وہ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہی بیماری کی تہ تک پہنچ جاتا ہے اور بتا دیتا ہے آپ کو یہ بیماری تشخیص ہو گئی. اور نسخہ ایسا تجویز کرتا ہے کہ وہ تیر بہدف ہوتا. تشخیص کے بعد اس کا تجویز کیا ہوا نسخہ استعمال کرو تو فوراً افاقہ ہو جاتا. ہزاروں مریض اس کی تشخیص اور تجویز سے ٹھیک ہو چکے ہیں. آپ جاتے ہیں اسی ڈاکٹر کے پاس، اسی حکیم کے پاس، اور وہ نبض بھی چیک کرتا ہے، آپ کو وقت بھی دیتا ہے. آپ اس کی چیک کرنے سے مطمئن ہیں کہ اس نے بڑا ٹائم لگایا. نبض چیک کر کے آپ کی بیماری کی تشخیص کی ہے اور ایک نسخہ لکھ کر کے دیا ہے. یہ نسخہ دوا استعمال کریں. آپ نے پنساری سے وہ نسخہ بنوایا ہے اور آ کر کے اس نسخے کا استعمال شروع کیا ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ جیسے جیسے نسخہ استعمال کر رہے ہیں بیماری بڑھ رہی ہے بجائے بیماری کم ہونے کی. اب حکیم کی مہارت میں کوئی شک نہیں، اس کی تشخیص تجویز میں کوئی شک نہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو نسخہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے. بھائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ آپ سوچیں گے، مشورہ کریں گے دوستوں سے، آخر راز پکڑا جائے گا کہ حکیم کے ماہر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تجویز میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. یہ جو پنساری ہے نا، یہ 2 نمبر چیزیں بیچتی. PWD میں ایک پنسار کی دکان ہے اور اتنی چلتی ہے، اس کے چلنے کو دیکھ کر کے میرا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ، ویسے بھی شریف قسم کے لوگ. ان سے میں چیز لے کے آیا. میرا دوست ماہر فن ہے، اس کا یہ کاروبار ہے. جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے کہا یہ 2 نمبر ہے.
وہی چیز میں نے اٹک سے خریدی، انہوں نے اسے 500 مہنگی، میں سمجھتا رہا علاقے کا فرق ہے کیونکہ اسلام آباد ہے، لیکن پھر جب یہ پتہ چلا کہ چیز بھی 2 نمبر ہے، اور باہر فن نے بولا مکے سے میں زعفران لایا 100 ریال، یا اپنا ایک حکیم دوست ہے اس کے پاس میں جاتا تھا، ویسے اس کو چیک کر کیا تھا کہ 2 نمبر، تو آپ کا کہ آپ کے دوست آپ کو مشورہ دیں گے، آپ خود سوچیں گے کہ حکیم ماہر ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تشخیص میں، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تجویز میں، یہ جو پنساری سے آپ دوائی لے کے آئے ہیں یہ نسخہ 2 نمبر ہے، یہ دوائیاں 2 نمبر ہیں یا بہت پرانی ہو چکی ہیں، اپنی تاثیر کھو چکی ہیں۔ یہ نسخہ بتانے والا وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے بھائی، جو ماہر نفسیات ہے، ہر انسان کی نفسیات کا جاننے والا بلکہ پیدا کرنے والا، اس سے ماہر کون ہو سکتا؟ اس نے یہ نسخہ بتایا ہے، اس نے تشخیص اور تجویز کی ہے، اور آپ اور ہزاروں لاکھوں لوگ یہ نسخہ استعمال کر کے 1400 سال میں ٹھیک ہو چکے، اور آپ وہی نسخہ استعمال کر رہے ہیں، بیماری بڑھ رہی ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کتنی 2 دگنے 4 والی بات ہے بھائی، اس میں کون سی ایسی منطقی بات ہے؟ یا اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا کوئی استعداد کی ضرورت ہے؟ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آپ جو نسخہ استعمال کر رہے ہیں بھائی، یہ نسخہ 2 نمبر ہے، اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہیں اور واقعتاً گناہ دل سے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر نسخے کو 1 نمبر بنانے کی کیا کریں بھائی؟ کتنی واضح بات ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، نسخے کو کیا کریں 1 نمبر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، آپ کا وضو صحیح نہیں ہے بھائی، استنجا صحیح نہیں ہے، نماز کا قیام رکوع سجدہ صحیح نہیں ہے، نماز کے اجزاء جو کہ نماز کے اندر قرات ہے، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، وہ سارے 2 نمبر ہیں بھائی، وہ آپ پنجابی میں پڑھتے ہیں، وہ پشتو میں پڑھتے ہیں، وہ انگریزی میں پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کی نماز 2 نمبر ہے بھائی۔ لوگوں نے نماز سے بڑے بڑے کام کرائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے ہی بتائے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے بڑے سے بڑا کام اللہ سے کروا دو، لیکن صلاۃ الحاجت 1 نمبر ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنی نماز پر بھائی کیا کریں، جو نہیں پڑھتے ان پر افسوس نہیں ہے، وہ تو آئی ہی نہیں نا بھائی، اصل افسوس تو اس پر ہے کہ آتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، سردی گرمی کیا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن کماکو جیسے فائدہ ہونا چاہیے ویسے فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل بس یہ بات آپ کو سمجھانی، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی اپنی نمازوں کو کیا کرو 1 نمبر پر۔ جب نماز 1 نمبر بن جائے گی تو تم دیکھو کہ پھر اس نماز کی تاثیر، یہی نماز گناہ بھی چھڑائے گی، یہی نماز دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے بھی حل کروائے گی، اسی مسائل کے ذریعے نماز کے ذریعے دنیا اور آخرت کے مسائل کیا ہوں گے؟ نماز کو 1 نمبر بنانے کے لیے 4-5 کام، اگر بالکل 100% اس طرح نہیں ہو سکتا،
چار پانچ کاموں کا اگر بندہ اہتمام کر لینا تو پھر نماز اگر ایک نمبر نہیں ہے تو ایک نمبر کے قریب فارغ ہو جائے، لیکن کرے تو صحیح نا۔ میں مسجد میں آ کے بیٹھا رہتا ہوں اور اذان سے پہلے الحمدللہ آ جاتا ہوں، پھر ایک بابا جی شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہماری نمازوں کو دیکھیں، میرا تو کام ہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا ہے، اس عنوان کا مقصود یہ ہے کہ امام کو مقتدیوں کی نمازوں کی نگرانی کرنی چاہیے کہ میرے مقتدی نماز کیسی پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آ کے بیٹھا رہتا ہوں، بوڑھے بوڑھے آتے ہیں سنتے پڑھنے والے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ ہر ایک کو انفرادی طور پر بلا کر کے کہو تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے، تو اجتماعی طور پر بیان کر دیتے ہیں تاکہ سارے سن لیں اور سمجھ جائیں۔ ابھی ایک جماعت والے ساتھی نے بتایا اجتماع میں 55 سالہ ایک بوڑھے سے ملاقات، ابھی کی بات ہے، کیونکہ اسلام آباد کا اجتماع نہیں ہوا۔ اسلام آباد کے اجتماع میں ہمارے یہاں سوسائٹی سے الحمدللہ 18-19 آدمی گئے تھے، تو ہمارے ایک دوست نے بتلایا کہ ہمارے جماعت میں آج بوڑھا آ کے شامل ہو گیا، تو تجوید کی جو ہے نا کلاس چل پڑی، سارے سناؤ تھوڑا تھوڑا، تو یقین مانے اس بوڑھے کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، 55 سال عمر ہو گئی ہے اور سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ اس لیے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اپنی نمازوں کو کیا کرو، ایک نمبر کرو۔ جب تک سانس ہے بھائی، چانس ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، جیسے تم اپنے والدین کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، بالکل یہی حال تمہارا بھی ہونا ہے۔ جن کے لیے کوٹھیاں چھوڑ کے جا رہے ہو، بنگلے چھوڑ کے جا رہے ہو، بینک بیلنس بنا کے جا رہے ہو، جن کو ڈاکٹر بنا رہے ہو، انجینئر بنا رہے ہو، اپنی خون پسینے کی کمائی ان کی فیسوں کے اوپر خرچ کر رہے ہو، انہوں نے تمہیں مہینے کے بعد بھول جانا ہے بھائی۔ جب تک سانس ہے، چانس ہے، خود کچھ کر سکتے ہو تو کیا کرو، کرو، یہ موقع اللہ پاک نے دیا ہوا۔ اور سب سے پہلا حساب و کتاب کس کا ہونا ہے بھائی؟ نماز کا۔ اس لیے اپنی نمازوں کو ایک نمبر بنانے کی کیا کرو بھائی، فکر کرو۔ تو سب سے جو پہلا کام نماز کو ایک نمبر بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ ابھی 2 جمعے پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے، وہ تو یہ ہے کہ نماز کی بڑی پابندی۔ اقامت صلاۃ قرآن نے بولے ہیں، اس کے لیے جو پہلا کام ہے نا وہ نماز کی پابندی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن پڑھی دوسری دن نہ پڑھی، ایک پڑھی دوسری نماز چھوڑ دی، اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہتے۔ یہ نماز کی جتنی فضیلتیں آپ چھوڑتے ہیں نا، تعلیم میں سنتے ہیں، تبلیغی جماعت میں سنتے ہیں، مولوی صاحب سے سنتے ہیں، یہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی والی نماز کی فضیلت نہیں ہے بھائی۔ جس نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، وہ اس نماز کی فضیلت ہے جو پابندی کے ساتھ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن، 5 نمازیں درمیانی وقت کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ بخاری کی شرح کرنے والے جو علماء ہیں، انہوں نے اس باب کی شرح میں لکھا ہے
کہ امام بخاری یہ فرمانا چاہتے ہیں بھائی ایک نماز کفارہ نہیں بنتی ہے. کہیں تو یہ سمجھے کہ زہر کی پڑھوں گا تو صبح سے لے کر زہر تک جتنے گناہ ہیں سارے معاف ہو جائیں گے. کہیں تو یہ سمجھے کہ عصر کی نماز پڑھوں گا تو زہر سے عصر تک کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. نہیں، 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا تو یہ 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کیا بنے گی؟ کفارہ بنے گی. اگر پابندی نہیں کرے گا تو پھر نماز کے اندر کفارہ ہونے والی جو خصوص وہ 1 نمبر نماز ہی نہیں ہے تو وہ کفارہ کیا بنے گا؟ ایک دوسری حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کی مثال دی، اس میں بھی آپ نے یہی مضمون بیان فرمایا. ایک آدمی کا کارخانہ ہے اور وہ جب اپنے کارخانے سے نکل کر کے اپنے گھر جاتا ہے تو راستے میں 5 نہریں پڑتی ہیں. بھائی کارخانے سے نکل کر کے پہلے ایک نہر میں نہاتا ہے، پھر اس سے نکل کے پھر آگے چل کر کے دوسری نہر میں جا کے نہاتا ہے، پھر اس سے نکل کر کے تیسری نہر میں ڈبکی لگاتا ہے، پھر اس سے نکل کر کے چوتھی نہر میں جا کے ڈبکی لگاتا ہے، پھر 5ویں میں جب گھر پہنچتا ہے تو آپ نے فرمایا کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچھ عیب رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے پیغمبر، یہ تو صاف ستھرا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حال بھائی نمازوں کا. جب آدمی فجر کی نماز بھی اہتمام کے ساتھ پڑھے، ظہر کی نماز بھی اہتمام کے ساتھ پڑھے، عصر کی نماز بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، تو جتنے گناہ اس سے ہوتے ہیں صغیرہ وہ ساری کمیاں کوتاہیاں ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہیں معاف. اس لیے نماز کو بھائی 1 نمبر بنانے کے لیے اور نماز کی فضیلت اور نماز کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے 5 نمازوں کی روزانہ کی پابندی کیا ہے؟ ضروری ہے. تب جا کر کے نماز کا اجر و ثواب ملے گا اور فائدہ پہنچے گا. بلڈ پریشر کی گولی روزانہ کھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں روٹی کھاؤ نہ کھاؤ گولی ضرور کھانی ہے. دل کی دوائی دونوں ٹائم ضرور کھانی. اب ایک آدمی ہفتے میں صرف 1 دن کھا لے اور 5 دن نہ کھائے تو کیا خیال ہے؟ اس کو فالج کے اٹیک کا خطرہ ہے نہیں خطرہ؟ دل کے اٹیک کا خطرہ ہے نہیں خطرہ؟ شوگر کی گولی روزانہ کھانی ہے بھائی، بعد میں صبح و شام کھانی ہوتی ہے. یہی حال یہ روحانی جو دوا ہے، روحانی جو نسخہ ہے، اس کا یہی حال ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمت کرے بھائی، اس کے لیے تو ہمت کرنی پڑے گی. اب آپ کی فلائٹ کا وقت ہے، حج پر جا رہے ہیں، اللہ پاک سب کو لے جائے. ہماری سوسائٹی سے 8-10 آدمی جا رہے ہیں، فلائٹ کا ٹائم ہے رات 2 بجے، تو وہ 4 گھنٹے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں 10 بجے وہاں پہنچنا ضروری ہے. یا فلائٹ کا ٹائم ہے صبح 8 بجے، شہری کو 4 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ضروری ہے. بھائی وہ کون سی چیز ہے جو اس کو 3 بجے اٹھا کر کے وہاں 4 بجے پہنچا رہے ہیں؟ وہ ہمت ہے نا، ہر انسان کو اللہ کی ہمت دی. تو یہ ہمت بہرحال کرنی پڑے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری کوشش کریں نماز کو قضا نہ ہونے دیں. اگر خدا نہ خواستہ نماز قضا ہو جاتی ہے تو فوراً اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. جیسی فرصت ملے، مہمانوں میں پھنسا ہوا ہے، دکان میں پھنسا ہوا ہے، راستے میں سفر کر رہا ہے، یا کسی وجہ سے بارت رہ گئی ہے، رہنی نہیں چاہیے تھی، جان کی قربانی دے دے لیکن نماز نہ چھوڑے. اتنی اہمیت دے نماز کو، لیکن رہ گئی ہے تو اب یہ نہیں کہ بس رہ گئی ہے چلو شام کو پڑھیں گے تو پڑھ لیں گے. نہیں، جیسی فرصت ملے پہلی فرصت میں نماز کا چھوڑنا یہ مستقل گناہ ہے. یاد آنے کے بعد نہ پڑھنا، لیٹ کرنا، یہ مستقل گناہ ہے. بھائی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من نام عن صلاۃ و نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. مسلمان سے یہ امید ہی نہیں، یہ توقع ہی نہیں کہ وہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے گا. اس لیے آپ نے جان بوجھ والی بات نہیں فرمائی، اس کو تو فرمایا وہ تو کافر ہے بھائی. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے تو کفریہ کام کیا. جس کو نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی یا کام کی مشغولی کی وجہ سے خیال ہی نہیں رہا، ایسے لازمی مہمان آئے ہوئے تھے خیال ہی نہیں رہا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جیسے یاد آئے فوراً پڑھے. جتنا لیٹ کرے گا اتنا ہی کیا ہوگا، گناہ ہوگا. آپ نے اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کیا. غزوہ خندق 23-24 دن غزوہ خندق رہا ہے، اور غزوہ خندق میں کبھی آپ کی ایک نماز رہ جاتی، کبھی دو رہتی. اس وقت تک صلاۃ الخوف کے احکام نہیں آئے تھے. ایک رہ جاتی، کبھی دو رہ جاتی، کبھی 3 رہ جاتی. تو فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے بھائی آپ ان نمازوں کو کیا کرتے قضا کرتے. پہلے ظہر پڑھتے، صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھاتے، پھر عصر پڑھاتے، پھر مغرب پڑھاتے، پھر عشاء پڑھاتے، پھر اپنے گھر جاتے تھے، آرام کرتے تھے. تو شیطان کی کمر توڑنے کے لیے اور نفس کو سزا دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلی کوشش تو یہ کرے کہ نماز قضا نہ ہونے پائے. خدا نہ خواستہ قضا اگر ہو جائے تو فوراً، اب کسی کی صبح آنکھ نہیں کھلی، آنکھ ایسے ٹائم کھلی ہے کہ نماز کا وقت نکل گیا. اب شیطان کہتا ہے سویا رہو، 9 بجے اٹھ کے ناشتہ کریں گے اور زور کو پڑھ لیں گے. اب ویسے ہی وقت نکل گیا. ایسا کرے گا تو شیطان کی ہمت بڑھ جائے گی، نفس کی ہمت بڑھ جائے گی. جیسی آنکھ کھلی ہے فوراً وضو کرے، اٹھے وضو کرے اور وضو کر کے پہلے سنتیں پڑھے اور اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھے. ویسے سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی جو نماز ہے اس دن کی فجر اگر زوال سے پہلے پہلے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو پھر سنتیں بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے، فوراً پڑھے. کل اس کو پھر ہمت نہیں ہوگی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی. سارا دن روتے رہے، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، تہجد آج رہ گئی. سارا دن رونے میں گزرا. دوسرے دن دیکھا کہ لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ لگی ہوئی ہے، کوئی آدمی جو ہے نا پاؤں دبا کر کے اٹھا رہا ہے کہ اٹھے حضرت تہجد پڑھ لیں. اٹھے، انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا. بادشاہ شاہی محل میں کون آ گیا؟ ہاتھ پکڑا، کون ہو تم؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں. ابلیس اور شیطان اور نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے. شیطان کہنے لگا حضرت کل آپ اتنا روئے ہیں نا کہ اگر تہجد پڑھ بھی لیتے تو اتنا درجہ آپ کو نہ ملتا جتنا رونے سے آپ کے درجے بلند ہوئے. تو میں نے کہا چلو آج پڑھ ہی لیں گے، پھر روئیں گے اور پھر ان کی درجات بلند ہوں. تو بھائی نماز کے چھوٹنے پر، قضا ہونے پر اتنا روئیں کہ شیطان کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، میں نے اس کی نماز چھڑائی. اور فوراً وضو کر کے 2 سنتیں پڑھیں اور نماز اپنی قضا کریں. بہرحال نماز کو 1 نمبر بنائیں گے تو پھر اس نماز کی برکت سے گناہ چھوڑنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. جب تک نماز 2 نمبر ہے نا پھر یہ نماز گناہ نہیں چھوڑا سکتی. آج نماز کو 1 نمبر بنانے کے لیے پہلا کام بیان ہوا ہے، پہلی چیز بیان ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی. جب تک پابندی نہیں ہو رہی نا اس وقت تک آگے بات چل ہی نہیں سکتی. آگے بات چلے گی تب جب نماز کی 100% کیا ہوگی بھائی؟ پابندی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے.